اے خدا تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ ہماری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں ہم کو ڈھال دے۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے 3 چیزوں کے، زندگی، صحت اور خوشیاں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، پر کبھی بھی اپنا دکھ کسی کو نہ بتایا کریں جب تک کہ سامنے والے کے دل میں آپ کا کوئی خاص مقام نہ ہو۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں، دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ اذکار کا غلاف پہن لیجیے، یہ آپ کی انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت کر سکے گا، اور اپنی روحوں کو استغفار سے ڈھانپ لیجیے تاکہ یہ آپ کی روز و شب کے گناہ مٹائے گا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھیں۔ حوصلہ رکھو، انشاءاللہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی مگر مضبوط لوگ ہمیشہ جیتے ہیں۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو چیز ہماری ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی، اور بس میں مطمئن ہو گئی کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت دو یا دھوکہ دو۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ سورج کے سامنے ایک ننھے سے دیے کی بھلے ہی کوئی اوقات نہ ہو مگر اندھیرے کے سامنے بہت کچھ ہوتی ہے۔ دلوں کو تھکنے سے بچائیں، کیونکہ پاؤں تھکنے کا علاج مل جائے گا۔ دل تھک جائیں تو روح اور جسم دونوں کسی کام کے نہیں رہتے، اور جن کے لیے تھکتے ہیں وہ سہارا نہیں بنتے۔ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔
اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کے غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ دنیا میں کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بات یا ملاقات کی مجبوری نہیں ہوتی، وہ انسان کی ہر بات ہر ملاقات میں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ مانتے ہو نہ کہ لفظ اور تصویر ہی سب کچھ نہیں، جہاں یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے وہاں سے تصور کا رشتہ شروع ہوتا ہے۔ نصیحت: اپنی زبان کو فقط 2 مقاصد کے لیے استعمال کیجیے۔ پہلا مسکراہٹ، دوسرا خاموشی۔ مسکراہٹ مشکلات کے حل کے لیے، خاموشی مشکلات سے بچنے کے لیے۔ آخر میں صرف وہی آپ کے ساتھ رہیں گے جنہوں نے آپ کی روح کی خوبصورتی کو دیکھا، اور وہ جو آپ کے ظاہر سے متاثر ہوئے وہ چلے جائیں گے۔ شکر کرتے رہو، نعمتیں تم پر قائم رہیں گی۔ کامیابی چل کر نہیں آتی، ہمیں اس وقت تک پہنچنا پڑتا ہے، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر پرندے کے لیے خدا نے کھانا تو دیا ہے پر اس کے گھونسلے میں نہیں۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ دکھاوے مشکل بنا دیتے ہیں، ورنہ زندگی تو آسان ہے۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ اور رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کرے۔ مومن تو مومن ہی تب ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں مومن ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے فرشتہ بننے سے بہتر ہے آپ تنہائی میں ایک اچھے انسان، ایک اچھے مومن بن جائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتباری سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کسی کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت درست نہ ہو، اسی لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی کو نہیں چھین سکتے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں، استغفار اور درود پاک کو تھام لے، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانے کی عبادت اور غریب کی سخاوت، اور گنہگار کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہیں کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ میری دعا ہے کہ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، سدا آپ کی مدد فرمائے اور کبھی تنہا نہ چھوڑے۔ پروردگار آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔